بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک دوست ہیں، انہوں نے آپ کے لیے کچھ ضیافت کا اہتمام کیا، تو بقیہ نماز کے بعد جو ہے وہ ان کی دعوت کو قبول کر کے جائیے گا۔ باہر سین میں جو ہے کچھ اہتمام کیا گیا۔ گفتگو آج کی یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس میں دعا کے متعلق بہت زیادہ کہا گیا، اور دعا میں بالخصوص زندوں کے لیے دعا کرنا ایک جو ہے وہ الگ ٹاپک ہے، کافی گفتگو اس پہ بھی ہے، لیکن میری گفتگو ہے فوت شدگان کے لیے دعا کرنا۔ وہ لوگ جو حالت ایمان میں جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا بہت بڑی نیکی ہے یہ، اگر کوئی بندہ اس کو سمجھے تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا کہ جب قبرستان جاتے تو نبی علیہ السلام جو ہے وہ کہا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ مفہوم اس کا سادہ الفاظ میں کیا ہے؟ سلام کہہ کے سلامتی کی ان کو دعا دیتے، اور پھر کہتے کہ تم یہاں پہ آ گئے ہو، ہم نے بھی تمہیں ملنا ہے آ کے، یعنی آج تم ادھر ہو، کل ہم نے ادھر ہونا ہے۔ ہم اپنے لیے بھی اللہ سے بھلائی کا سوال کرتے ہیں، عافیت کا، اور تمہارے لیے بھی اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، بھلائی اور خیر کا سوال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام فرمایا کہ قبرستان جایا کرو۔ پہلے قبرستان جانا منع تھا، حدیث موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں کہتا ہوں قبرستان جایا کرو، کہ قبرستان میں جانے سے تمہیں جو ہے وہ آخرت کی، قبر کی یاد آئے گی۔ وہ فائدہ مند چیز ہے آخرت کی تیاری کے حوالے سے۔ نبی علیہ السلام قبرستان جایا کرتے تھے، صحابہ کرام قبرستان جایا کرتے تھے، اور فوت شدگان کے لیے دعا جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہمیں قرآن پاک کی آیت ملتی، بہت ساری آیات ہیں، اس میں سے میں کچھ ایک دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، کہ مشہور آیت جو آپ نماز میں عموماً لوگ تشہد میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مومنین کی دعا ہوتی ہے کہ اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، وللمؤمنین، اور تمام مومنین کی جو ہے وہ یوم یقوم الحساب، قیامت والے دن جو ہے وہ حساب والے دن جو ہے اللہ مغفرت فرما دے۔ قرآن پاک کی دوسری آیت ہمیں رہنمائی کرتی ہے، ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے لیے کیا دعا کیا کرو، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے ان تمام مومنین بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے سبقت دے جا چکے ہیں، ہم سے پہلے وہ مسلمان ہوئے اور پہلے اس دنیا سے جا چکے، اور اے اللہ ہمارے دنوں میں مومنین کے لیے کوئی غل، کوئی نفرت، کینہ، بغض، یعنی ہمارے دل جو ہے وہ مومنین کے لیے صاف کر دے۔ اللہ دعا سکھائی گئی ہے ہمیں۔ اسی طرح جنازے کی جو دعا ہے، مشہور دعا، اس کو آپ غور سے اگر پڑھیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ بس پڑھے اور بھاگتا جائے، یہ نہیں پتہ میں کیا کہہ رہا ہوں، مطلب نہ پتہ ہو، ایک ہے اس کا مفہوم سمجھیں۔ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے جو ہم زندہ لوگ ہیں نا، ہمارے زندہ مسلمانوں کی بھی مغفرت فرما، ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ جو بھی اس دنیا سے مسلمان جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ و شاہدنا و غائبنا، اللہ یہاں جو موجود ہیں ان سب کی بھی مغفرت فرما دے، جو موجود نہیں ہیں اس وقت ہمارے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ وصغیرنا وکبیرنا، یہ جنازے کی دعا پڑھ رہا ہوں، اللہ ہمارے چھوٹوں کو بھی معاف کر دے، ان کی مغفرت فرما، وکبیرنا، اللہ ہمارے بڑوں کی بھی مغفرت فرما دے، وذکرنا وانثانا، اے اللہ ہمارے تمام مردوں کی بھی مغفرت فرما دے اور ہماری تمام عورتوں کی بھی مغفرت فرما دے۔ سوچیں اس پہ کس قدر جامع دعا ہے، یہ کس قدر جامع دعا ہے۔ چھوٹا، بڑا، بوڑھا، بچہ، ہاں جی، مرد، عورت، ہاں جی، زندہ، جو فوت ہو چکے، سب کو اس دعا میں شامل کر لیا گیا۔
یعنی جو بندہ بھی حالت ایمان میں موحد اس دنیا سے جا چکا ہے سب کے لیے مغفرت کی دعا ہے. تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے بندے کو، دعائیں کرنی چاہیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، والدین کے لیے دعا حکم دیا گیا ہے. مانگو اس طرح کہ اے اللہ میرے ماں اور باپ پہ تو رحمت فرما، رحمت والا معاملہ کر اللہ. جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ شفقت کی ہے نا، اے اللہ تو ان کے ساتھ بھی رحمت والا معاملہ فرما. یہ سکھایا گئی ہے ہمیں یہ دعائیں، ہمیں کثرت سے پڑھنی چاہیے یہ دعائیں. ایک بندہ آیا، اس نے دعا کی، آپ سے وسلم تشریف فرما تھے، تو کہنے لگا کہ اے اللہ مجھ پہ رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کہنے لگا مجھ پہ اور ان پہ رحمت فرما اور کسی پہ رحمت نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، کہا ضیقت واسع، اوہ اللہ کے بندے تو نے اللہ پاک کی اتنی وسیع رحمت کو اتنا چھوٹا سا کر لیا ہے، کیا کر رہے ہو تم؟ سمجھانا یہ مقصد تھا سب کے لیے رحم مانگو، سب کے لیے مغفرت مانگو، سب کے لیے دعا مانگو. تو دعا جو ہے وہ ضرور کیا کریں، اپنی دعاؤں میں فوت شدگان کو ضرور یاد رکھا کریں، باقاعدہ ٹائم نکال کے قبرستان جایا کریں. ہمارے ہاں تو فرصت ہی نہیں ہے، اللہ پاک رحم کرے، جاتے ہیں جنازہ گاہ میں، بس کسی کا پتہ چلے فلاں مر گیا تو گئے اس کو، اور وہاں بھی جنازے سے زیادہ فکر یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ مجھے دیکھ لے جس کا کوئی فوت ہوا ہے. اسے جپیاں ڈال کے جناب اسے مل رہے ہوتے ہیں، اسے ہوش بھی نہ ہو بیچارے کو، پتہ نہیں کس حالت میں ہے وہ، اسے ملنا ہے، بس وہیں پہ ملیں، کسی طرح گرمی ہے کچھ بھی ہے ملیں اور بھاگیں وہاں سے. کیوں؟ مولانا صاحب نے سہولت جو دے دی ہے کہ بس ادھر ہی سلام پھیرا جنازے کا، جنازہ چھوٹا پڑا جائے گا اور جنازے کے بعد کی دعا لمبی کی جائے گی. یہ پتہ نہیں ہمارے ذہن کیسے بن گئے ہیں، سمجھے اس بات کو. جنازہ حالانکہ لمبا ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے نا، یاد رکھ لیجیے گا یہ شرعی مسئلہ ہے کہ دعا کی نبی علیہ السلام نے اس وقت کہا ہے جب اس کو اتاریں گے آپ قبر میں، اس وقت اس کو دعا کی ضرورت ہے، اس وقت اس سے مشکل وقت ہے، وہ اپنی منزلوں میں سے پہلی منزل میں پہنچ چکا ہے. اس وقت نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کے لیے دعا مانگو، اللہ اس کے سوالات میں آسانی کرے، اللہ بہتری کرے، قبر کو منور کرے، قبر کو کشادہ کرے، اس میں بہتری والے معاملات ہو جائیں. اس وقت بندے ہی نہیں ہوتے وہاں پہ. اگر 500 بندہ جنازے میں تھا نا تو وہاں 30 اور 40 بندے ہوتے ہیں. اور میرے ساتھ 2 دفعہ تقریباً ایسا ہوا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے، میں جنازہ پڑھا کے نکلا ہوں، دفنا کے واپس آیا تو راستے میں بندے نے کہا جی دعا کے لیے کوئی نہیں، مطلب مولوی صاحب بھی کوئی نہیں تھے، انہیں اتنی جلدی تھی بیچارے نکل گئے. تو کہا حضرت دعا کر دیں گے؟ میں نے کہا جی کر دیتے ہیں، ہم نے بھی مرنا ہے. جنازہ وہ کسی اور نے پڑھایا، دعا کے لیے بیچارے کھڑے ہیں، بندے ہی نہیں ہیں دعا کروانے کے لیے. اتنا اس معاملے کو ہم نے آسان لے لیا. دعاؤں میں یاد رکھا کریں، بالخصوص فوت شدگان کو. اور اگر قبرستان جائیں تو بجائے وہاں سے جان چھڑا کے بھاگنے کے، قبر کے تدفین تک وہاں پہ کھڑے ہوا کریں اور دعا میں شریک رہا کریں. آج ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو کل ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرے گا. اور الفاظ ایسے ہیں کہ آپ کسی کے لیے مانگتے ہیں تو رب آپ کو بھی دیتا ہے. سمجھے کہ وہ حاضر میت سامنے پڑی ہوتی ہے، ہم اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں اور اپنے لیے بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. تو دعا والا معاملہ انتہائی ضروری ہے فوت شدگان کے لیے. مجھے اور آپ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.